نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، لاسٹ کلاس میں ہم نے اپنا جنس کا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم اپنا ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے اور وہ ہے فعل اور فاعل۔ ہم فعل کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں کام کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور اس میں کسی زمانے کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم فعل کی اقسام کو سیکھتے ہیں۔ انواع الفعلی، اردو میں ہم جانتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 اقسام ہیں، جیسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل۔ جبکہ عربی گرامر میں جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 2 اقسام نظر آتی ہیں، ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع۔ فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی اس کے نام سے ہمیں ظاہر ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فعل مضارع جو ہے اس میں آپ کو حال اور مستقبل دونوں کا استعمال نظر آتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو دونوں کے میننگ نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ کو سیکھیں گے۔ ہم نے کچھ ٹائم پہلے جملہ اسمیہ سیکھا تھا اور اس کے اجزاء سیکھے تھے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جملہ فعلیہ اور اس کے اجزاء کی بات کریں گے۔ جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے جی؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو کسی بھی فعل سے شروع ہو۔ سمپل، جیسے اسم سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اسی طرح فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جب ہم جملہ فعلیہ کے اجزاء کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کی طرح اس میں بھی آپ کو 2 بنیادی اجزاء نظر آتے ہیں، ایک فعل اور ایک فاعل۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے موجودگی کا ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز جملہ فعلیہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ فعل کے بارے میں تو ہم جان چکے ہیں، اب بات آتی ہے فاعل کی، تو چلیں ہم فاعل کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی کام دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا وہ رونما ہوتا ہے یا اس کو کیا جاتا ہے، تو اس کے کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور موجود ہوتا ہے، خود بخود سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو کام کرنے والے کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں اس کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، سمپل۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں حامد نکلا، تو اب نکلنے کا کام خود بخود تو نہیں ہو گیا، کسی نے کیا نا، وہ کرنے والا کون ہے؟ وہ حامد ہے۔ تو اس جملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حامد جو ہے نا وہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، خرج حامد، حامد نکلا، تو اب اس میں حامد جو ہے وہ فاعل ہے اور خرجہ یعنی کہ نکلنا وہ فعل ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ جملہ ایک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جملہ فعلیہ۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں قواعد کی، فاعل کے قواعد کی۔ فاعل ایک اسم ہوتا ہے ہمیشہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاعل ہمیشہ ایک اسم ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، وہ کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بات کہ ہر طرح کا فاعل وہ مرفوع ہوتا ہے،
کل فاعل مرفوع، یعنی کہ فاعل کا اعراب ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم فاعل کا استعمال دیکھتے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ کس کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے یا وہ کس کس طرح کا آتا ہے جملہ فعلیہ میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاعل دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں وہ اسم ظاہر کی شکل میں نظر آتا ہے، یعنی کہ ایک اسم ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ فاعل بن رہا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر ہمیں وہ ضمیر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہم نے ضمائر پڑھے تھے نا، گو کہ ابھی تک ہم نے ضمائر کی گردان جو ہیں وہ نہیں سیکھی، لیکن ہم ضمائر کو جانتے ہیں کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں، کہ کسی بھی اسم علم کی جگہ پر استعمال ہونے والا جو اسم ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے، جیسے اس نے کھایا، وہ گیا، ہم کھاتے ہیں، یہ سب، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اسم ظاہر کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد ہمیشہ فاعل آتا ہے، یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فاعل جو ہے، مثلا میں کہہ رہی ہوں خرج حامد، حامد نکلا، یا پھر میں کہتی ہوں جلس یاسر، یاسر بیٹھا۔ اب ان جملوں میں جو ہمیں خرج نظر آ رہا ہے اور جلس، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور حامد اور یاسر یہ فاعل ہیں، ٹھیک۔ لیکن یہ فاعل جو ہیں ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں، تو ان کو ہم اسم ظاہر کہیں گے۔ یہاں پر یہ جو فاعل ہیں یہ اسم علم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ضمیر کی، کہ وہ ضمائر جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جو فاعل بن کر آتے ہیں۔ بیسیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضمائر فاعل بن کر آتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں اور متصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوع ہوتے ہیں یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ فاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو متصل ہونا ان کی ایک کوالٹی ہے، یہ خاص قسم کے ضمائر ہوتے ہیں جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تب وہ فاعل بنتے ہیں، یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی ضمائر جڑ کر آتے ہیں فعل کے ساتھ وہ ضمائر فاعل بنتے ہیں اور ان کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، تو ان کو ہم ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ بھی دو طرح سے ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسم ضمیر ہے نا وہ بھی دو طرح سے نظر آئے گی۔ کہیں پر تو وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کہیں پر وہ ضمیر ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہے، یعنی کہ ضمیر بارز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر ہمیں دو طرح سے نظر آتی ہے، ضمیر مستتر اور ضمیر بارز۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ضمیر مستتر کیا ہے۔ مستتر کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر مستتر ایسی ضمیر ہوتی ہے جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جملے میں ہوتی تو ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے، وہ فعل کے اندر ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے فعل ماضی کی، تو فعل ماضی میں ہمیں دو ضمائر جو ہیں وہ مستتر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ دو ضمائر کون سے ہیں؟ وہ ہے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ یہ دو ضمائر ایسے ہیں جو ہمیں چھپے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ فعل کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مستتر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً میں کہتی ہوں احمد صالح، احمد ایک صالح انسان ہے یا وہ صالح ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے۔ اب میں فعل ماضی یوز کرتے ہوئے بات کروں گی کہ وہ مسجد کی طرف گیا، تو اس میں کہوں گی ذہب الی المسجد۔ اب اس میں وہ ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آ رہا، ذہب نظر آ رہا ہے، گیا، الی المسجد مسجد کی طرف، وہ کہاں پر ہے؟ وہ ذہبہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی
کس طرح سے جو ہے ضمیر مستتر ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے مؤنث کے لیے بھی آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں آمنہ ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے، آمنہ تو طالبتن، ہی فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں فعل ماضی کی، میں کہتی ہوں کہ وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی، ذہبت الی المکتب، ٹھیک ہے۔ اب ذہبت ہمیں فعل ماضی نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں ہمیں ہیا کہیں بھی نہیں نظر آ رہا، تو ہیا بیسیکلی ذہبت کے اندر چھپا ہوا ہے، مستتر ہے۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ ضمیر مستتر کیا ہوتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں ضمیر بارز کون سی ہوتی ہے۔ بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ متصل ہو کر فاعل بن کر آتی ہے، یہ ضمیر ظاہری طور پر نظر آتی ہے، یعنی کہ ہمیں وہ ضمیر نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فعل ماضی کے 14 سیغوں میں سے 12 سیغے جو ہیں وہ بارز ہیں اور 2 سیغے مستتر ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کی نشست یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔